کیا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ اپنے پایہ تکمیل تک پہنچنے کے لیے آخری مراحل پر پہنچ چکا ہے؟ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ٹرمپ نے آ کے گریٹر اسرائیل کے لیے کرنی ہیں اور پائپ لائن کے اندر رکھی گئی ہیں؟ اور یہ سارے کا سارا منصوبہ، چاہے یہ سیریا کا معاملہ ہے، چاہے یہ غزہ کا معاملہ ہے، یہ سب گریٹر اسرائیل کی طرف قدم اٹھا رہا ہے۔ اس وقت جو بھی اسرائیل اقدامات کر رہا ہے، چاہے وہ گولان ہائٹس کے اندر ہے یا دیگر اس وقت مشرق وسطیٰ کے اندر جو بھی سیاست کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ سب گریٹر اسرائیل کی طرف اشارے کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ گریٹر اسرائیل ایک مفروضہ ہے یا ایک حقیقت؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر تم اپنے جو بھی تمہیں تعلیمات دی گئی ہیں اس پر پابندی کرو گے تو تمہیں ایک طرح سے گریٹر لینڈ دی جائے گی، اور وہ ہے دریائے نیل سے لے کے دریائے فرات تک۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ، یہ کس طریقے سے فیملی ٹری چلتا آ رہا ہے کے بعد نیتن یاہو کا اس گریٹر اسرائیل سے 100 سالہ تعلق ہے۔ اس کے ساتھ ہی پہلی جنگ عظیم کو دیکھ لیں، سلطنت عثمانیہ کے زوال کو دیکھ لیں، عرب کے اندر نیشنلزم دیکھ لیں، عرب کے اندر آپ جو تقسیم ہے ممالک کی، اس وقت ہی بیج بو دیا گیا تھا گریٹر اسرائیل کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ہی اب شام کے اندر جو فائنل سٹیپس کیے جا رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو سارے اس کے اندر بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں تورات ہے، یہودیوں کی مذہبی کتاب، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم سے اللہ کا وعدہ تھا کہ اگر تم جو تعلیمات تمہیں دی گئی ہیں اس پر پابندی سے عمل کرتے رہو گے تو تمہیں ایک گریٹ لینڈ یعنی گریٹر لینڈ دی جائے گی، کنگڈم آف ہیون بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت اسحاق کو بھی یہ جو تورات کے اندر کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ تبدیلیاں کی گئی ہیں، اس کے بعد حضرت اسحاق کو بھی یہ میسیج اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا، پھر حضرت یعقوب کو یہ میسیج دیا گیا، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کو یہ میسیج دیا گیا کہ اگر تم اللہ کی تعلیمات کے اوپر یقین رکھو گے اور اس کے اوپر عمل کرتے رہو گے تو تمہیں یہ پرومسڈ لینڈ دی جائے گی۔ اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ اب جو حضرت اسحاق کی نسل ہے وہاں سے حضرت یعقوب کے بعد ان کے 12 بیٹے اور ان کے 12 قبیلے، اور یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل، اور اس کے بعد اس سے حضرت موسیٰ۔ جبکہ جو حضرت اسماعیل تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر وہاں سے آئے، اور وہیں سے ہی یہ لوگ دہائیوں سے، صدیوں سے انتظار کر رہے تھے آخری پیغمبر کا کہ وہ ان کی نسل سے آئے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ پیغمبر جب آئے گا تو دنیا پر راج کیا جائے گا۔ وہاں سے یہ دشمنی ایک طرح سے بہت ہی فائنل سٹیج پہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بائبل کے اندر بھی یہ چیز ذکر کی گئی ہے پرومسڈ لینڈ کے بارے میں، جس کی وجہ سے عیسائیوں کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ اپنی مذہبی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ اسرائیل کو یا گریٹر اسرائیل کو پایہ تکمیل تک پہنچانا اور اس کے لیے یہودیوں کی مدد کرنا ان کی ذمہ داری ہے، مذہبی ذمہ داری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ امداد اسرائیل کو دیتا ہے، اور اسرائیل کے بارے میں اسرائیل جیسے مرضی جو مرضی کر دے اس کے لیے آنکھیں بند رکھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کنگڈم آف ہیون ہم نے مووی بھی ہے، اور صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے کس طرح جنگیں لڑیں، اور عیسائی اس وقت مسلمانوں کے ساتھ اس پر قبضہ کرنے کے لیے دہائیوں تک اور بڑے لمبے عرصے تک فائٹ کرتے رہے۔ یہ معاملہ بہت عرصے سے چلتا آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ آتی ہے، اور 400 سال تک وہاں پہ وہ پین اسلامزم کے تحت معاملات کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، اور پھر پہلی جنگ عظیم ہوتی ہے، اور اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ برطانیہ کا راج آ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ زائونسٹ جو ہیں وہ اپنا پہلے سے ہی کھیل بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ 1898 میں یعنی کہ پہلی جنگ عظیم کے شروع ہونے سے تقریباً 17 سال پہلے تھیوڈور ہیزل نے پین ڈاؤن کیا تھا اور لکھا تھا وہ سارے کا سارا فلسفی کہ گریٹر اسرائیل کی لینڈ کہاں سے کہاں تک ہوگی، اور وہ جو بھی ان کے مذہبی مسودے ہیں ان کو وہ ایک پیپر کے اوپر لے کے آیا تھا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہو جاتی ہے اور پیرس کے اندر پیس کانفرنس ہوتی ہے 1919 میں، تو وہاں پہ چائم وائز مین
پیش کرتا ہے ایک آزاد اسرائیلی ریاست کا جو یہودیوں کے تحت چلے گی. وہاں سے یہ کام شروع ہوتا ہے اور یہ آئیڈیا جو ہے عربوں کو تقسیم کرنے کا اس چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر وہ کون کون سی کمزوریاں ہیں. ایک نیشنلزم, دوسرا سیکٹیرینزم, ان سب کے ساتھ کھیل کے آپ نے ود دا پیسج آف ٹائم ان کو مکمل طور پہ ختم کرنا ہے. اب یہ کام ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1948 یعنی 14 مئی 1948 کو بیلفور ڈیکلیریشن ہوتا ہے یو این کی رضامندی کے ساتھ, اور ڈیوڈ بین گورین جو ہے پہلے وزیر اعظم, وہ اس چیز کا اعلان کرتے ہیں کہ بنا دیا گیا ہے اسرائیل کو, اور اس کو عربوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ شخص جس کا نام ہے مناہم بگن, یہ وہ شخص ہے جس نے لیکوڈ پارٹی جس کے اب وزیر اعظم ہے نیتن یاہو, انہوں نے گریٹر اسرائیل کو اپنا سیاسی ایجنڈا بناتے ہوئے اس پارٹی کی بنیاد رکھی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو گریٹر اسرائیل کے معاملے کو اپنا سیاسی ایجنڈا اور اپنا مذہبی ایجنڈا سمجھتے ہوئے جو رائٹ ونگ یہودی ہیں, زائونسٹ ہیں, ان کو وہ اس حساب سے لے کر چل رہا ہے. اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سلطنت عثمانیہ کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تو وہاں پر اس طریقے سے نیشنلزم اور سیکٹیرینزم یعنی شیعہ سنی اور عرب اور ترک, کرد, اس طریقے شامی, ایرانی, فارسی, ان کو اس طریقے سے تقسیم کیا جاتا ہے کہ کل کو اگر ان کو لڑانا ہے تو یہ کام بہت زیادہ آسان ہو جائے, اور اس طریقے سے جو انریزولوڈ ڈویژنز تھی مڈل ایسٹ کی اس کا فائدہ اٹھایا گیا. اب اس کے بعد کام ہوتا ہے اسرائیل کا شروع. اب جب اسرائیل کے اوپر جیسے ہی یہ اعلان ہوتا ہے عرب اس سے انکار کر دیتے ہیں, اور یہاں پر آپ نے ایک بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ گزشتہ 60 70 80 سالوں سے جب اسرائیل کے اوپر حملہ کیا گیا ہے وہ پہلے سے پلانڈ ہوتا تھا, اور اسرائیل ہمیشہ اس جنگ کی صورت میں کسی نہ کسی جگہ پر قبضہ کرتا رہا. اب 1948 کے اندر جب اسرائیل کی ریاست کا اعلان کیا جاتا ہے تو فوری طور پہ عرب اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اور جنگ شروع ہو جاتی ہے. جنگ شروع ہوتی ہے اور جب جنگ کا خاتمہ ہوتا ہے تو جو یو این نے فلسطین کو جگہ دی تھی اس کا 78% پہ اسرائیل قبضہ کر لیتا ہے. یعنی کہ جو ایک ریاست بنائی گئی تھی فلسطین کی وہ اس کے اوپر بھی قبضہ, یعنی ایکسپینشن کا پلان اور پرومس لینڈ کی جو باؤنڈریز ہیں جو دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک. دریائے فرات کا آپ کو پتا ہے کہ حضرت عمر کا مشہور قول ہے کہ اگر دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا اگر رہ جائے یا مر جائے تو میں اللہ کو اس کا ذمہ دار ہوں گا, مجھے خوف آتا ہے کہ مجھ سے اس کا حساب لیا جائے گا. تو یہ وہ لینڈ ہے جو کہ عراق اور شام تک پہنچی ہوئی ہے, اور اس کے اندر سعودی عرب کا علاقہ بھی شامل ہے. اچھا, اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1967 کے اندر پھر دوبارہ 6 ڈے وار شروع ہو جاتی ہے. اب جب یہ 6 ڈے وار شروع ہوتی ہے تو یہاں پہ کھیل اور زیادہ گھمبیر ہو جاتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سینائی ڈیزرٹ, ویسٹ بینک, ایسٹ جیروسلم, غزہ سٹرپ اور گولان ہائٹس کے اوپر حملہ کر کے وہ اس کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے. یعنی مزید ایکسپینشن, مصر کی طرف بھی ایکسپینشن ہو گئی, سیریا کی طرف بھی ایکسپینشن ہو گئی, اور اس کے بعد جو جگہ تھی وہاں پہ فلسطین کی وہاں پہ بھی مکمل طور پہ قبضہ ہو گیا. وہ بچارے وہ وہاں پہ صرف فلسطینی رہ رہے ہیں, وہاں پہ ان کا اور نہ کوئی حکومت, نہ کوئی فوج, نہ کچھ اور چیز, یہ صرف نام نہاد ہے, اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ایک مائنورٹی وہاں پہ زندگی گزار رہی ہے. اس کے بعد بھی ان کا کام نہیں بنتا. وہ دیکھتے ہیں کہ لبنان کی طرف بھی حزب اللہ کی صورت میں اور دیگر صورتوں میں معاملات ٹھیک نہیں چل رہے. وہاں پہ پھر ایک مشن پلان کیا جاتا ہے اور رجیم چینج کیا جاتا ہے, اور رجیم چینج کے بعد حزب اللہ شیعہ تنظیم اور بقایا سنی تنظیم اور ان کی آپس میں لڑائی, اور لبنان کو انتہائی ویک کر دیا جاتا ہے, اور جو ہم آج تک دیکھ رہے ہیں. اب جب یہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا اب اگلا پلان شروع ہوتا ہے. اگلے پلان میں 2002 میں عراق, آپ کو پتا ہے کہ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ عراق ختم, لیبیا ختم, مصر ختم, ایران کا جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے جو یمن, شام, ایران,
حزب اللہ، لبنان، رشیا ویسے اب چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، یہ بھی توڑ دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں مزید آگے کی طرف بڑھتی ہیں، اور 2002 کے اندر یہ منصوبہ بنا لیا جاتا ہے کہ جب تک قذافی ہیں، صدام حسین ہیں، جب تک مصر کے صدر، تو اس وقت تک یہ معاملہ پلان نہیں بن سکتا۔ تو پھر کام یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف پہلے صدام حسین کو ٹھکانے لگایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر عرب سپرنگ کا بندوبست کیا جاتا ہے، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مصر کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جاتا ہے، لیبیا کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جاتا ہے، اور شام میں ایک طرح سے سیول وار شروع کر دی جاتی ہے، اور یہ معاملہ چلنا شروع ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غزہ سٹرپ کا معاملہ جو ابھی اس وقت چل رہا ہے، جہاں پہ 45,000 مسلمان اور تقریباً 2.3 ملین پیپل جو ہیں ڈسپلیسڈ کر دیے گئے ہیں۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو دمشق کے آس پاس سیریا کے اندر بسایا جائے گا۔ یہ کہانی بھی میں آپ کو سناتا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے۔ اب حماس حملہ کرتی ہے اسرائیل کے اوپر، اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کا جو جنون ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، 1.25 سال ہو چکا ہے، اتنے لوگ مار دیے گئے ہیں، اور تمام علاقے کے اوپر تقریباً ان کا ایک طرح سے کنٹرول ہو چکا ہے۔ یہاں پہ پھر اسرائیل کی ایکسپینشن شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ معاملہ آتا ہے 8 دسمبر، باغی ہیں، اور وہ باغی کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ باغی جو اس وقت کنٹرول کیے ہوئے ہیں سیریا کے اوپر، وہ ان کی کیا طاقت ہے اور وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کو کون کون سپورٹ کر رہا ہے۔ ان کو نیٹو سپورٹ کر رہی ہے، ان کو CIA سپورٹ کر رہی ہے، ان کو ترکی سپورٹ کر رہی ہے، ان کو اسرائیل سپورٹ کر رہا ہے، ورنہ ایک عام چھوٹے سے گروپ کی کیا مجال کہ وہ رشیا کو بھی ہرا دے، وہ ایران کی ساری ملیشیا کو بھی ہرا دے، وہ شام کی فوج کو بھی ہرا دے۔ بیسیکلی بہت یہ 11-12 سال کی ایک محنت ہے جس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ ہو رہا ہے کہ اب جیسے ہی بشار الاسد کا تختہ الٹتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل سب سے زیادہ حملے کرتا ہے، اور وہ حملے اس حد تک کرتا ہے کہ 500 سے زیادہ حملے وہ کر چکا ہے، پورا اس نے تباہ کر دیا ہے۔ جو حشر لیبیا کا تھا، جو حشر عراق کا تھا، جو حشر دوسرے ممالک کا تیونس وغیرہ کا کیا گیا، وہی حشر یہاں پہ سیریا کا کر دیا گیا، اور اس کی ایسی کمر توڑی گئی کہ یہ اگلی کئی دہائیوں تک اٹھنے کے قابل نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ایکسپینشن پلان یہ ہے کہ گولان ہائٹ جو ہے وہ 60 کلومیٹر دور ہے دمشق سے، تقریباً 40 سے 45 کلومیٹر کا علاقہ، ایک لمبا علاقہ ہوتا ہے، اس کے اوپر اسرائیل حملہ کر کے وہاں پہ دمشق سے صرف 25 کلومیٹر دور جا کے بارڈر کے اوپر بیٹھ گیا ہے۔ اور اب پلان یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو لاکھوں فلسطینی ہیں جہاں ان کو بسایا جائے گا، وہاں سیٹلرز کو بھی پلان کیا جائے گا۔ اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ ٹرمپ نے ٹو ڈو لسٹ بھی ایک بنائی ہوئی ہے جو کہ گریٹر پلان کا حصہ ہے، اس میں بھی بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایک کر کے عراق، لیبیا، مصر، ایران، ایکسس آف ریزسٹنس سب ختم ہو جاتے ہیں، روس کو یوکرین میں پھنسا دیا جاتا ہے، ایران کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں، ایران کا جو حزب اللہ کو سپورٹ ہے یمن کے اندر، وہاں پہ امریکہ اور UK کے جہازوں نے ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل ان کے اوپر حملے کیے، اور جیسے ہی حزب اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد شام کا فرنٹ کھول دیا۔ تو یہ سارے کے سارے سیکوینس جو ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں۔ اب اسرائیل نے جس طریقے سے تباہی پھیر دی، اب یہ معاملہ ایسے چلتا جا رہا ہے۔ اب جو ہے ٹو ڈو لسٹ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ٹرمپ کی ٹو ڈو لسٹ جو ہے وہ تیار ہے کہ ٹرمپ نے اقتدار میں آنے کے بعد کیا کرنا ہے۔ اس نے واپس آنے کے بعد سب سے پہلے ایتھنک کلینزنگ کا جو حساب کتاب سارا لگا ہوا ہے اس کے لیے گراؤنڈ صاف کرنا ہے، پھر اس نے جو ویسٹ بینک کا معاملہ ہے اس کو اس نے کلیئر کروانا ہے، پھر اس نے جو غزہ کا معاملہ ہے اس کو اس نے کلیئر کرانا ہے، لبنان کے اندر جو سارے معاملات ایشوز پھنسے ہوئے ہیں اسرائیل کے اس کو اس نے کلیئر کروانا ہے، اور اس نے سیٹلرز کے لیے جو اسرائیل کے اوپر بین لگا ہوا ہے اس بین کو اس نے اٹھانا ہے، اور پھر ویپنز کا ٹرانسفر جو ہے اس کو بھی اس نے ختم کرنا ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تقریباً گریٹر اسرائیل جو ہے ہزاروں سالوں کی تاریخ کے بعد، سینکڑوں سالوں کی تاریخ کے بعد اب تقریباً فائنل سٹیج کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، نیتن یاہو جھنڈا لے کے یوں اس طریقے سے میپ لے کے گریٹر اسرائیل کا سب کے سامنے آتے ہیں، اور وہ بڑے اسے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل ہم نے بنانا ہی بنانا ہے۔ نیتن یاہو کی پارٹی کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دمشق تو ویسے ہی ہمارا ہے، یعنی کہ وہ وہاں تک
اس باؤنڈری تک دریائے فرات کی اس باؤنڈری تک وہ پہنچ چکے ہیں جو پرومسڈ لینڈ کے زمرے میں آتی ہے۔ اچھا، اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہودیاں ان کا سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ آخری پیغمبر ہمارے اس سے کیوں نہیں آیا، ہماری نسل سے کیوں نہیں آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ایک طرح سے پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہ لوگ تمہیں نہیں جینے دیں گے۔ اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 51 کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس سے ساری صورتحال آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گی کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو کوئی تم سے ان کے ساتھ دوستی کرے تو وہ انہی سے ہے، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اور اب سمپل سی بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ گریٹر اسرائیل کا معاملہ ابھی چلتا رہے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور اور قیامت تک ان سے ہماری لڑائی چلتی رہے گی۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم 1400 سال 1300 سال اس دنیا پر حکمرانی کرنے کے بعد آج کس سٹیج پر کھڑے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اور اب یہ 5ویں 6 ممالک تک بات پہنچ چکی ہے۔ آخر ہم کب سنبھلیں گے، کب ہم تلواروں سے F-16 کا مقابلہ کرنے کے بارے میں خیالی پلاؤ بناتے رہیں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا، کیونکہ ہم بڑی محنت کے بعد آپ کے لیے ریسرچ کر کے ایک کمپریہنسو ویڈیو بناتے ہیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔